الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، انتظامیہ کمیٹی فیصل آباد کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، پروگرام کی غرض و غایت آپ تک پہنچ چکی. میرے بھائی نے تعارف میں محبت میں بہت کچھ کہہ دیا. در حقیقت اہل کراچی خود اپنی پیاس فیصل آباد سے بجھاتے ہیں. آپ کے پاس الحمدللہ علم کے تھمبے ہیں، تھمبے. مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، یہ مووی والوں کو میرا منہ ہی نظر نہیں آئے گا. ہاں ٹی وی کے بندے ہمیں پتہ ہے میں کہاں رکھنا ہے. مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ، حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، محترم مولانا حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ آج کل بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سچی بات ہے، ایسے لوگ اگر قبر پرست طبقے میں ہوں نا، وہ لوگ ان کے پاؤں دھو دھو کے پیئیں گے.
ہم لوگ قدر نہیں کرتے، اور شاید گھر کی مرغی کہتے ہیں نا کہ دال برابر ہوتی ہے، شاید یہ بھی حساب ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کا سایہ جماعت پر قائم رکھے، ان سے استفادہ کیا کیجیے۔ یہ ان سے استفادہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ میں نے جو ابتدا میں اشعار پڑھے اس کے اختتام پر آپ لوگوں نے کہا سبحان اللہ۔ یہ پنجاب کے خطیبوں نے آپ کی ایسی عادت بھی گاڑی ہوئی ہے کہ آپ کو بس یہ پتہ ہے مولوی جب جملہ کہے تو ہم نے سبحان اللہ بولنا ہے، اور یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ محل سبحان اللہ کہنے کا ہے، استغفر اللہ کہنے کا ہے، انا للہ کہنے کا ہے، یا آمین کہنے کا ہے۔ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ دعائیہ اشعار، اور دعا کے بعد سبحان اللہ نہیں کہتے، آمین کہتے، اگر وہ آپ کو اچھی لگی ہے تو اسی لیے علماء کی صحبت میں بیٹھا کیجیے، ان سے فیض حاصل کیا کیجیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت غار ثور میں جاتے، وہاں کچھ اپنے سمجھ کے مطابق اللہ کا ذکر اذکار کرتے، سوری غار ثور کہہ رہا ہوں، غار حرا میں۔ تو جبریل امین ایک دن آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ سے کہا اقرا، آپ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ حدیث میں آتا ہے میرا یہ جواب سن کر فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، جبریل نے مجھے پکڑا اور اپنے قریب کر کے مجھے بھیجا، جیسے کوئی دوست کو صدیوں بعد ملتا ہے تو بڑی محبت سے پیار سے گلے لگا کر اسے اچھی طرح دبا کے ملتا ہے، اس طرح بھیجا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال، پھر کہا اقرا، پڑھی۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر پکڑا، حتیٰ کہ 3 دفعہ۔ جب تیسری دفعہ جبریل امین نے پکڑ کے آپ کو گلے سے لگا کے دبایا اور اس کے بعد چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو چند لمحے پہلے جو پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو جبریل امین نے کوئی مدرسے میں داخلہ تو نہیں دیا تھا ان کو، نہ ان کو کچھ پڑھایا، نہ ان کو کچھ سکھایا۔ چند لمحے پہلے جو کہہ رہا تھا میں پڑھنا نہیں جانتا، وہ چند لمحے بعد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیچ میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ فیصل آباد والے کپڑا تو بناتے ہیں، تھوڑا یہ گتھی بھی سلجھا کے دیکھے۔ بیچ میں کس چیز کی تبدیلی آئی جو پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد، اس بیچ میں کیا تبدیلی آئی جس کے بعد رسول اللہ نے پڑھنا شروع کر دیا؟ کون بتائے گا؟ بالکل آسان سا جواب، حالانکہ وہ میں ساری بات آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیا تبدیلی آئی؟ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جپی ڈالی۔ کیا ڈالی؟ اور 3 جپیوں میں جبریل کے سینے کی بات نبی کے سینے میں منتقل ہو چکی۔ علماء سے مل کے تو دیکھیے نا،
اب آپ کہیں رہیں ہم دور دور اور مولوی کا سارا فیض ہمیں حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو۔ کرونا چلا جائے ابھی نہیں، پھر مولویوں کو جب بھی ڈالی اور عقیدت سے ڈالی، احترام سے ڈالی، محبت سے ڈالی، پھر دیکھیے ان کے سینے کا جو فیض ہے۔ نیرے پیرے روکھے وہابی نہ بنو کہ ہم جی فیض کے قائل ہی نہیں، قائل ہیں۔ وہ فیض آپ کی طرف کیسے منتقل ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دے کے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطار، عطر والا، آپ اس کی دکان پہ بیٹھو، بھلے کچھ نہ خریدو، صرف بیٹھے رہو۔ فرمایا جب تک بیٹھے رہو گے فری میں آپ کو خوشبو آتی رہتی۔ وہ کسی کو کچھ دے گا، اس کی بوتل کا ڈھکنا کھولے گا، چھوٹی شیشیاں میں ڈالے گا، آپ کو پھر خوشبو آئے گی۔ پھر کوئی دوسرا آئے گا، جی مجھے موتیے کا عطر دینا، وہ اس کو موتیا ڈالے گا، آپ کو موتیے کی خوشبو آئے گی، چمیلی کی آئے گی، عود کی آئے گی، گلاب کی آئے گی، آپ کو خوشبوئیں آتی رہے اور آپ کا دماغ معطر رہے۔ یہ فرمایا عالم کی مثال۔ پھر برے آدمی کی مثال اللہ کے حبیب نے ایسے دی، آپ نے فرمایا جیسے لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے جس میں کوئلہ ڈال کے لوہے کو سرخ کر کے پھر اس کو ہتھوڑے مار کے مختلف چیزیں اس سے بناتا ہے، پگھلانے یعنی گرم کرنے سے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ اس بھٹی میں جب لوہا ڈالتا ہے تو اس کے پاس ایک دھونکنی ہوتی ہے، اس سے وہ ہوا دیتا رہتا ہے، کوئلے سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور کبھی کالا دھواں بھی نکلتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے آگ کا سیک تو آئے گا ہی آئے گا، چنگاریاں آئیں گی، آپ کا کپڑا بھی جل سکتا ہے، جسم پہ بھی چنگاری پڑے گی تو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، اور دھواں بھی آپ کو نقصان دیتا رہے گا۔ جتنی دیر بیٹھو گے برے کی صحبت اور اچھے کی صحبت، یہ دونوں آپس میں فرق رکھتی ہیں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے، آج ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ، دیوبندی ہیں ان کا وہی کلمہ ہے، بریلوی ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے، اہل حدیث ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے۔ ہمارے کلموں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پیغمبر میں کوئی فرق نہیں، ہمارے قبلے میں کوئی فرق نہیں، ہماری کتاب قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن بریلیوں کی مسجد میں ہے، جو دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، وہی اہل حدیثوں کی مسجد میں ہے۔ جو مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پورا سیاستہ، یہ بھی تینوں کے مدارس میں ایک۔ فقہ ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا تضاد کہ ہاتھ سینے سے چلتے ہیں، سینے سے آتے آتے پھر ناف، پھر تحت السرہ ناف سے نیچے، پھر ایک دم کھل جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ کیونکہ ایک فرقہ ہاتھ کھولنے والا بھی، تین باندھنے والے، لیکن باندھنے والوں کے محل میں فرق۔ ہم سینے پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ فوق السرہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ لوگ تحت السرہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ سرے سے باندھتے ہیں۔ اور ویسے بھی عقلاً آدمی دیکھے اور سوچے، حدیث کی بات میں بات میں کروں گا کہ انسان جب ایکٹیو ہونا، وہ ہاتھ یہاں باندھے کھڑا ہے، اگر اس کو کھڑے کھڑے
اگر تھوڑی سی غنودگی آئے گی تو ہاتھ کدھر جائیں گے؟ نیچے۔ یہ ایکٹیو ہے اور یہ تھوڑا سا غافل۔ اور اگر یہاں باندھے ہوئے پھر تھوڑی غفلت آئے گی تو تھوڑا سا اور نیچے، اور اگر پھر تھوڑی سی اونگ آئے گی تو ایسے ہو۔ ایک طبقہ بالکل ہی غافل۔ یہ غفلت کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ فرق ہم میں کیوں ہے؟ رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان کی مسجد کا نام بھی مسجد ہے، ہماری مسجد کا نام بھی مسجد ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آخر کس بات کا فرق؟ یہ آج آپ نے تھوڑا سا سمجھنا، تاکہ آپ کی آپس میں محبت پیدا ہو۔ جب یہ فرق سمجھ میں آئے گا، آپ کی آپس کی انشاءاللہ نفرت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ دین اصل کہتے کسے ہے، بس۔ اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ دین کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام دین ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر نہ میں وہابی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، پھر ہم سارے بھائی ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ دین کسے کہتے ہیں، اور پھر ایک گھر کے اندر ایک باپ ہے بڑا سربراہ، اس کے 10 بیٹے، اس سے کوئی بھی پوچھے تو کس کا بیٹا ہے؟ جی میں فلاں کا، دوسرے سے فلاں کا، سارے اسی کا نام دیں گے، اس لیے کہ باپ ایک۔ ہمارا اگر قائد ایک، لیڈر ایک، رہنما ایک ہو تو ہم سارے اس کی روحانی اولاد کہلائیں گے، سارے روحانی اولاد کہلائیں گے۔ اور یہ جو اسلام ہے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دین اصل ہے ہی اسلام، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اللہ کو یہ اسلام اتنا محبوب ہے کہ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنا بھی خوبصورت دین لے کر کے آئے، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ صرف اسی دین کو قبول کرتا ہے، اسی دین کو پسند کرتا ہے۔ نزل علی محمد وہو الحق، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو محمد عربی پر نازل کیا گیا اور وہی سچا دین ہے، وہی حق ہے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب پوری دنیا میں کسی سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا، یہ بات تو سارے بتائیں گے کہ قرآن مجید آمنہ کے لال پر اللہ رب العالمین نے اتارا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے مجھ پر قرآن بھی نازل کیا، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی رب العالمین نے مجھے عطا کی، مثلہ معہ، قرآن جیسی اور چیز جسے قرآن پاک میں حکمت کا نام دیا گیا، احادیث میں اسے سنت کا نام دیا گیا۔ یہ جو سنت ہے نا، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے، ایک ہے قرآن، قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سارے الفاظ اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی۔ یہ فرق سمجھیے قرآن اور حدیث کا۔ قرآن میں الفاظ اللہ کے، بات بھی اللہ کی۔ حدیث میں بات اللہ کی ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے۔
یعنی اللہ کی بات کو اللہ کے حبیب نے اپنی زبان کے ذریعے ادا کیا. الفاظ یہاں آپ کے اپنے ہیں، بات رسول اللہ نے اللہ کی بتائی، اور قرآن میں بات بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے. اور حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ان دونوں میں یہ بات بھی ذہن میں بٹھائی. یہ ایک غلط فکر اور غلط سوچ ہے جو ایک مخصوص طبقے نے ہمارے اندر ڈالی ہے کہ جی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مفتی سے کوئی سوال آئے، پہلے قرآن میں ڈھونڈو، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں ڈھونڈو. یہ فکر اسلامی نہیں، یہ غیر اسلامی فکر. قرآن اور حدیث میں حجت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے دونوں برابر. اللہ کی بات اور نبی کی بات دونوں برابر. دلیل کے اعتبار سے یہ کوئی آپ کو پابند نہیں کر سکتا کہ پہلے قرآن میں اگر کسی نے سوال کیا اور مفتی کے ذہن میں قرآن کی آیت کی بجائے سب سے پہلے حدیث آ گئی، مثال کے طور پر حدیث آ گئی اس کے ذہن میں، اور قرآن کی آیت ابھی ذہن میں نہیں آئی، تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ابھی رکے، ابھی فتویٰ نہ دے، پہلے سوچے، قرآن میں تلاش کرے، جب تھک ہار جائے قرآن میں اسے نہ ملے تو پھر حدیث بیان کرے. یہ ایک مخصوص طبقے کی فکر ہے، اسلام کی یہ فکر نہیں. میں آپ کو مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ کے دور کی بھی مثال دوں گا، لیکن پہلے بعد ایک علاقے میں ایک خاتون فوت ہو، کسی علاقے میں خاتون فوت ہو، اور اس خاتون کو غسل دینے والی پورے محلے میں ایک ہی عورت ہوتی، جو اگر کوئی عورت اس محلے میں فوت ہوتی تو وہ خاتون اس کو غسل دیتی، وہ غاسلہ. ہر عورت غسل نہیں دیتی تھی. ایک تو لوگوں کو اکثر طریقہ پتہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں، میت کو ہاتھ نہیں لگا، شکل بھی نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مری ہے یا مرا ہے، اسرائیل سمجھو اسی گھر میں آیا ہوا ہے، اب ہم وہاں جائیں گے تو اسرائیل ہمیں بھی دیکھ لے گا. وہ دیکھے گا اچھا ابھی تک یہ بھی پھر رہا ہے، اگلے دن ہمارے گھر میں آ جائے گا. ایسا اندھیر کھاتا نہیں ہے اللہ کے کہ وہ شکل دیکھ لے گا ورنہ بھولا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کے پاس پوری لسٹ ہے اور وہ اس لسٹ کے مطابق آتا ہے. اور جس دن جو لمحہ اس کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے نا، یقین مانو اگر وہ شخص اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر شہر سے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور اس نے گھر میں ابھی دایاں قدم اندر رکھا اور وہی اس کی موت کا وقت ہے، تو فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اس کو جو باہر والا قدم ہے وہ بھی اندر رکھنے کی اجازت نہیں دیتے، دہلیز کے اوپر دھڑام گر جاتا، وہیں اس کی موت آ جاتی. تو اس علاقے میں ایک ہی خاتون تھی جو پورے محلے میں جو بھی عورت فوت ہوتی تھی وہ اس کو غسل دیتی. جب اس کے پاس گئے کہ جی فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، عورت ہے، تو آپ بڑی بھی آپ چلیں وہاں غسل دیں. تو اس نے کہا میں حالت حیض میں ہوں، پہلے علماء سے یہ مسئلہ پوچھو آیا میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں. مولوی سے مسئلہ پوچھا، مولوی کوئی کہے دے سکتی، کوئی کہے نہیں دے سکتی. جیسے عادت ہے مولوی کی، لڑنا شروع کر دی. اب جو کہہ رہے ہیں دے سکتی ہے، اچھا یہ
سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کے حصے میں رکھی ہے۔ سچی بات ہے، ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ اب جو مولوی کہے کہ جی نہیں دے سکتی ہے تو ناپاک ہے، یہ ناپاکی ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل کتے جیسی ہو گئی ہے۔ کیا حیض کے دنوں میں عورت آٹا نہیں گونتی؟ گونتی ہے کہ نہیں گونتی؟ آٹا حرام، روٹی پکاتی ہے روٹی حرام، سبزی چھیلتی بناتی ہے سبزی حرام۔ آپ 10-12 دن 7 دن 6 دن 5 دن تو حرام ہی کھاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بعض پلیدگیاں ہوتی ہیں جو حکمی ہوتی ہیں، اس سے جسم ایسا نہیں ہو جاتا کہ نعوذ باللہ کہ سور جیسا کتے جیسا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ایسی حالت میں ازواج مطہرات کے ساتھ سوتے بیٹھتے۔ اگر وہ جسم ہی ناپاک ہے تو جسم ناپاک کے ساتھ اللہ کے حبیب کیسے بیٹھ سکتا ہے، کیسے لیٹ سکتا ہے؟ خیر، اب جنہوں نے کہا ناجائز ہے، یہ غسل نہیں دے سکتی، ناپاک ہے، لوگوں نے پوچھا دلیل، تو وہ کہے دلیل تو ہمیں پتہ نہیں، بس وہ غسل نہیں دے سکتی۔ دوسروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا دے سکتی ہے، انہوں نے کہا دلیل، بولے دلیل تو پتہ نہیں، بس یہ ایسی پلیدی نہیں ہے، بس دے سکتی۔ پبلک پریشان، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو مولویوں نے پریشان کر رکھا ہے، کس کی مانے کس کی نہ مانے۔ اسی طرح کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا، صبح کی فوت ہوئی ہے وہ میت، اس کو غسل کوئی نہیں دے رہا، ظہر کا وقت آ گیا۔ امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے امام تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت ہم تو صبح سے بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، عورت فوت ہو گئی ہے، محلے میں ایک ہی عورت ہے جو غسل دیتی ہے خواتین میتوں کو، اور وہ حالت حیض میں ہے۔ کچھ مولوی کہہ رہے ہیں کہ غسل دو، کچھ کہہ رہے ہیں نہ دو، ہم پریشان، کیا کریں، دلیل کسی کے پاس؟ امام ابو ثور نے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ غسل دے۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، انہوں نے فرمایا دلیل یہ ہے، بخاری شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے آپ جب کھڑے ہوئے تو فاصلے پر جائے نماز رکھی ہوئی تھی، حضرت عائشہ اس جائے نماز کے قریب، جیسے آپ گھر میں کہہ دیتے ہیں اپنی وائف سے کہ بیگم ذرا یہ چیز پکڑا دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا دو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا انی حائض یا رسول اللہ کے رسول، میں تو حالت حیض میں ہوں، جائے نماز تو ایک پاک کپڑا ہے، پاک چیز ہے، اس پہ تو آپ نماز پڑھیں گے، میں اسے کیسے ہاتھ لگا سکتی، میں اسے کیسے ہاتھ لگا سکتی؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ جائے نماز مجھے اٹھا دے، ان حیضتہ کی لیست فی یدک، حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، اٹھا دے جائے نماز۔ آپ نے مسئلہ کلیئر کیا۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے، عہد نبوی میں بھی ہوئے، مگر دو باتوں پر اختلاف ہمیشہ ختم ہوتے رہتے، دو باتوں۔ وہ دو باتیں اگر آج ہم میں بھی پیدا ہو جائیں نا، اللہ کی قسم ہم سارے شیر و شکر ہو جائیں، کوئی دیوبندی دیوبندی نہ رہے، کوئی بریلوی بریلوی نہ رہے، کوئی اہل حدیث نہ رہے، سارے یہی کہلائیں گے یہ مسلمانوں کی جماعت اور یہ مسلمانوں کی مسجد اور یہ سارے نماز پڑھنے والے سارے مسلمان۔ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور دین کبھی بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، دین ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوگا۔
اگر دلیل ہے تو دین ہے. جس کی اب آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کفار سے کہا، جب کفار نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنایا ہوا، اپنی طرف سے. اللہ نے کہا ہاتھو برہانکم، تم اس کی کوئی دلیل لے آؤ. یہ نہیں کہا تم کافر ہو، بے ایمان ہو، جھوٹے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں کہا ہاتھو برہانکم، تم دلیل لے آؤ. دلیل کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ انسان ہے، جب یہ کتاب بنا سکتا ہے اتنی بڑی اور اتنا خوبصورت کلام یہ پیش کر سکتا ہے، جبکہ یہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں گیا، اور تم اسے امی کہتے ہو، ان پڑھ کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو. جب یہ اتنا عمدہ کلام بنا سکتا ہے تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم میں کوئی شاعر ہے، کوئی نثر نگار ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی فلاسفر ہے، تم تو بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہو، تم کیوں نہیں بنا لاتے؟ پھر قرآن نے دیکھو ایسا خوبصورت چیلنج کیا، فرمایا کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے، اگر یہ لا سکتا ہے تو تم بھی تو اس جیسا ایک قرآن لے آؤ. فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ایک قرآن تم بھی 30 پاروں پر مشتمل دنیا کے سامنے لا کھڑا کرو. ایک عرصے تک قرآن کا یہ چیلنج کفار میں گھومتا رہا، کوئی جواب نہ آیا. اللہ نے اس چیلنج میں تخفیف کی، کمی کی، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ارے پورا قرآن 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اسے چھوڑو، صرف 10 سورتیں ہی بنا ڈالو، 10 سورتیں. ایک عرصے تک قرآن کا یہ چیلنج بھی کفار مکہ کے سامنے موجود رہا، کوئی جواب نہ آیا. اللہ نے اس چیلنج میں پھر کمی کی، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ارے تم سورہ کوثر جیسی کوئی ایک سورت ہی بنا ڈالو، ایک سورت. اور اس وقت کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی شاعر اچھا کلام کہتا نا، اس کو لکھ کر بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کوئی دوسرا اس سے اچھا کلام نہ کہتا، پھر پہلے والا اتار دیا جاتا اور اس کا لٹکا دیا جاتا. جب سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیات شعراء کی زبان میں یہ 3 مصرے، یہ 3 مصرے، اور ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں. جب یہ سورت اللہ کے رسول کے حکم سے بیت اللہ کے دروازے میں لٹکائی گئی تو بڑے بڑے شعراء نے آ کے اسے پڑھا، دنگ رہ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ کسی شاعر نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ رباعی مکمل کر کے دکھاؤ، کہ یہ 3 مصرے ہیں اور رباعی 4 مصروں کی یعنی 2 شعروں پر مشتمل ہوتی. شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں تو چوتھا مصرع اس کے اندر نہیں ہے. گویا کسی نے چیلنج کیا ہے کہ تم یہ رباعی مکمل کر کے. اس وقت کا ایک شاعر تھا بڑا لبید نامی، وہ بڑا عرصہ لگا رہا، بڑا عرصہ، کئی دفعہ اس نے لکھتا چوتھا مصرع پھر پھاڑ دیتا، پھر لکھتا پھر پھاڑ دیتا. اس کو مزہ نہ آتا کہ یار بات بنی نہیں. جس طرح پہلے 3 باتیں گہری کہی گئی ہیں، یہ میں جو لکھتا ہوں وزن ملا دیتا ہوں شاعری کے لحاظ سے، لیکن بات بنتی نہیں. آخر اس نے بڑا مجبور ہو کر اس نے وہ چوتھا مصرع لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک ھو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ دشمن بھی اعتراف کر گئے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا، یقینی آسمان سے اتری ہوئی کتاب، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات بنا سکے، ایسی بات لکھ سکے۔ دشمن بھی اعتراف کر گئے۔ تو وہ دو باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو سارے کا سارا دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے عہد نبوی میں اختلاف ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ آپ کی خبر اڑی مسجد نبوی میں کہ اللہ کے رسول فوت ہو۔ یہ خبر اڑی اور بڑے بڑے صحابہ کے اوسان خطا ہو صدمے کی وجہ سے کہ اب ہمارا کیا ہو، اب کیا بنے۔ حضرت عمر جیسا بہادر، حضرت عمر جیسا جری، اس نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور منبر پہ کھڑا ہو گیا اور مسجد میں ٹہلنے لگا اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں۔ سارے صحابہ چپ بیٹھے، ایسے جیسے آپ کہتے ہیں نا سانپ سونگ گیا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہیں تلوار لے کر۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی خبر ملتی ہے۔ ان کی بیٹی کا گھر تھا حضرت عائشہ کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔ وہ پہلے بیٹی کے گھر گئے تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا یہ خبر درست ہے یا غلط۔ آپ کے جسم اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر تھی جو آپ کے جسم پر ڈالی گئی تھی۔ صدیق اکبر نے پیشانی سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، بس یہی موت ہے جو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، جو موت سب پر آتی ہے وہ آ چکی، دو موتیں اللہ نہیں لائے۔ اب آپ یہ کہہ کر کے مسجد میں آئے، صحابہ بیٹھے، مسجد ایسے بھری پڑی ہے صحابہ کرام کی جیسے ماشاءاللہ آپ کی مسجد آپ لوگوں سے بھری ہوئی۔ حضرت عمر بھی کھڑے، صدیق اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی، سیدھا آئے اور منبر تھا خالی، منبر کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا یا کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آنی، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ پھر صدیق اکبر نے قرآن پاک میں سے آیت پڑھی، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ افئن مات او قتلا، اگر آپ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ گویا صدیق اکبر نے بطور دلیل کے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا۔
دوسرا حوالہ قرآن پاک میں سے دیا، فرمایا اللہ کا قرآن اللہ کے حبیب سے کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ بدبخت جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تیسری آیت کوٹ کی أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں؟ آخر انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ صدیق اکبر نے جب قرآن پاک کی یہ آیات سنی ان کی بے نیام تلوار فوراً نیام میں داخل ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا ہم ان آیات کو بالکل بھول چکے تھے، جب صدیق اکبر نے منبر پر سنائی ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آج وہ آیات دوبارہ نازل ہوئی ہوں، ہم سب کو یاد آ گئی، سب نے مان لیا کہ اللہ کے حبیب اب دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہ جھگڑا کس چیز سے ختم ہوا؟ کس چیز سے ختم ہوا؟ قرآن کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں دوسرا بڑا جھگڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جسد اطہر ابھی موجود ہے مدینے میں، 3 گروہ صحابہ میں کھڑے ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے ہم آپ کو مکے میں دفن کریں گے چونکہ وہ آپ کا آبائی شہر ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہم مدینے میں دفن کریں گے کیونکہ مکہ سے تو آپ خود ہجرت کر کے آئے تھے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں نہ مکے میں دفن ہوں گے نہ مدینے میں دفن ہوں گے، ہم بیت المقدس میں دفن کریں گے کیونکہ انبیاء کی کثیر تعداد وہاں دفن ہے۔ صحابہ کرام کی 3 جماعتیں 3 پارٹیاں بن گئیں، کچھ بیت المقدس میں دفن کرنے والے، کچھ بیت اللہ میں دفن کرنے والے، کچھ مکہ میں دفن کرنے والے۔ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر عرض کی ارے بھائیو کیا تم اللہ کے رسول کا فرمان بھول گئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ لہٰذا سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اور فیصلہ ہوا آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے اور وہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ صحابہ کا اختلاف مٹا کے نہیں، مٹا کے نہیں، مٹا مگر کس بات پر؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر۔ پہلا اختلاف مٹا تو اللہ کے قرآن پر، دوسرا اختلاف مٹا اللہ کے نبی کے فرمان پر۔ تیسرا بڑا اختلاف اب خلیفہ کون بنے گا؟ انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تلواریں نکل آئیں، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا جس نے اتنی خطرناک بات کی، بظاہر تو جھگڑا مٹانا مقصد تھا لیکن ابتدا سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا مقصد تھا۔ ایک تیسرے گروہ نے بظاہر یوں دل کو لگتی بات کہی کہ میاں کیوں لڑتے ہو؟ انصاریوں کا خلیفہ انصاری بنا لو، مہاجروں کا خلیفہ مہاجر بنا لو، گویا 2 خلیفے بنا لو، انصار الگ اور مہاجر الگ، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا کہنے لگا ارے تم جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان کیا تم بھول چکے؟ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت تو قریشیوں کا حق ہے، امامت تو قریشیوں کا حق ہے، اور قریش سارے کے سارے مہاجر، قریشی جو تھے وہ مہاجر۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ حدیث سنتے ہی حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایسے اٹھایا اور اپنا دائیں ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مجمع میں لوگ موجود تھے بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کی چھت
چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑتی. اس طرح لوگوں نے بیعت کی. اب یہ تیسرا بڑا اختلاف بھی ختم ہوا، لیکن کس بات پر ختم ہوا؟ نبی کریم کے فرمان پر. یہ دو باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دین اصل کیا ہے. دلیل جب تک آپ کے سامنے نہ آئے، دیکھیے دلیل یہ نہیں ہے کہ جسے میں کہہ دوں دلیل ہے وہ دلیل ہو جائے. قرآن پاک نے ایک بڑا خوبصورت قصہ بیان جسے احسن القصص کہا قرآن. خوبصورت قصہ، اور وہ حضرت یوسف کا قصہ ہے. اس لیے نہیں کہ اس میں زلیخا مصر کی ملکہ کا ذکر ہے اس لیے خوبصورت نہیں، یا اس لیے نہیں کہ یوسف خود خوبصورت تھے. وہ واقعہ ایسا ہے، وہ واقعہ ایسا ہے آپ نے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دھوکے سے لے گئے، ابا کو بہلایا پھسلایا. بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بیٹوں کی سازش کا کہ ذرا بھر رتی برابر بھی علم نہیں ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کو سب کچھ کا علم ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میرے باقی بیٹے یوسف کے خلاف سازش کر لے گئے. حضرت یعقوب نے اجازت دے دی. وہ جگہ اتنی دور تھی کہ وہ صبح گئے شام کو واپس آ گئے. اور جب واپس آئے تو یوسف کے بھائیوں نے واپس آتے ہوئے دو تین کام ایسے کیے جو بطور دلیل اور ثبوت کے طور پر انہوں نے پیش کیے. ایک کام یہ کیا، یوسف کو تو دھکا دے دیا کنویں میں، اس کی قمیض پہلے سے اتار لی. دھکا دینے سے پہلے قمیض اتار لی تھی، پھر کنویں میں دھکا دے دی. وہ جو قمیض اتاری اس کو کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض پہ ایسے چھینٹے مار دیے جیسے لگے کہ یوسف کو کسی جانور نے کھایا ہے. اور تیسرا جب وہ باپ کی طرف آئے تو قرآن نے بڑی عجیب بات کی. فرمایا فجاؤوا اباہم عشاء یبکون. رات کے وقت اپنے ابا کے پاس دھاڑے مارتے ہوئے آئے، گویا شام غریباں آ کر کے منائی. فجاؤوا اباہم عشاء یبکون. علم لے کر کے آئے اپنے باپ کے پاس. دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ بھی خون آلود پیش کیا. دلیل تو وہ بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے رو بھی رہے ہیں. رونا دوسری دلیل تھا، ہمیں ان کے مرنے کا صدمہ ہے چونکہ ہم بھائی ہیں. ایک دلیل رونا پیش کی، دوسری دلیل خون آلود کرتا پیش کیا. مجھے بتائیے دونوں دلیلیں ان کی سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ قرآن سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بندہ جو بھی دلیل پیش کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو. دلیل جھوٹی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے. اب پرکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت. اب میں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں آپ کو بولوں یہ ٹوپی 50,000 روپے کی ہے، آپ کو ایک دم شوق تو ہوگا نا کہ بھی اس میں ہے کیا 50، کوئی سونے کے تار سے بنی ہوئی ہے، کیا ہے 50,000 کا اس کے اندر ہے کیا؟ پھر آپ مجھے قریب آ کے بولو گے ذرا ہمیں آپ دکھائیں گے، پھر ہاتھ میں لیں گے یوں دیکھیں گے یار اس میں تو 50,000 والی قاری صاحب اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی، آپ تو فیصلہ بادیوں کو لوٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کرو. تو آپ پرکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کس حد تک غلط ہے کس حد تک صحیح. پرکھنے سے، اسی کا نام تحقیق. اب جب بھائیوں نے یوسف کا کرتا پیش کیا،
یوسف یعقوب علیہ السلام نے دیکھا بھی کرتے کے بٹن بھی اسی طرح سلامت ہیں، ناخن کی کہیں کوئی خراش بھی لگی ہوئی. فوراً سمجھ گئے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جو اندر سے پورے یوسف کو کھا گیا اور قمیص کو کہیں خراش تک نہیں آنے دی. ایسا لگتا ہے الگ سے یوسف کو نکال کر کھاتا رہا اور چھینٹے خون کے قمیص پر ڈالتا رہا. دلیل انہوں نے بھی پیش کی. اور ایک بات، دوسری بات لوگ کہتے ہیں کہ جو بندے زیادہ ہوں ایک بات کرنے والے، ہمیں اکثر بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے ٹی وی پر بھی کئی دفعہ یہ تانا سننے کو ملا ہے، آپ ہو کتنے، آپ کی تعداد کتنا ہے، آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا ہے، یہ کہہ کر کہ جی وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تم لیٹے کو پوچھتے ہیں. میں نے جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی شرک کے خلاف، کہتے تھے یہ بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں. تو میں نے کیا بت کے پجاری میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ وہ بت کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، تم قبر میں لٹا کے پوچھتے ہیں. بس پھر تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا. تم ہو کتنے؟ میں نے کہا یہ تعداد دیکھو، قرآن خود کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون. بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اور اکثریت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. جو اللہ کے ساتھ اکثریت لوگوں کی ایمان لائی ہے، اکثریت مشرک. قرآن کہتا ہے. پھر قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد سے جنتی اور دوستی الگ الگ کرو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو، ایک جنت کے لیے نکالو. اس میں بھی جنت میں تھوڑے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین جو جنتی ادنا سے ادنا جنتی بھی اس کو جو جنت میں محل اور رقبے دے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کا محل ہوگا. اس لیے کہ جنتی ہیں تھوڑے، جگہ اتنی ہے. ایک ایک جنتی کو اللہ رب العالمین اتنا نواز رہا، اتنا نواز رہا، وہاں بھی زیادہ دوزخ میں جا رہے ہیں. تو یہ کثرت پہ فخر نہیں کرنا. اب میں دوسری بات کہتا ہوں، یوسف کے بھائی 11 تھے. یعقوب علیہ السلام کو منوا رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام اکیلے ہیں اور یہ کہنے والے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ کہنے والے 11 ہیں. یہ کرتا بھی خون آلود ہے، یہ یوسف کے خون سے بھرا ہوا ہے. یہ کہنے والے بھی 11 ہیں اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ ایک. ایمانداری سے بتائیے وہ ایک سچا تھا یا 11 سچے تھے؟ اب لگتا ہے فیصل آبادیوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے. اچھی بات. میرا آنا میں سمجھتا ہوں مجھے بس ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھ لینا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو. الحمدللہ. تو یہ جو دو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث، دین دلیل کے ساتھ، اس کے بغیر کچھ نہیں. دلیل نہیں ہے تو کچھ نہیں، اس کی کوئی رتی برابر بھی حیثیت نہیں. میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا. آپ نے دیکھا بیت اللہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر. 1,00,000 کے برابر. اور مینا میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں. ٹھیک، کوئی فضیلت. لیکن جب آپ حج پہ جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ بیت اللہ چھوڑ دیں اور مینا چلیں. بیت اللہ چھوڑ دیں، مینا چلیں.
اب آپ سوچیں یار، اب تو اس عمرانی دور میں تو حج بھی کافی مہنگا، 4-4.5 لاکھ کا سرکاری حج ہو گیا ہے۔ میں اتنے پیسے بھر کے ادھر آیا ہوں تو ادھر تو 1 لاکھ کا ثواب ہے، میں چھوڑ کر پہاڑوں میں ادھر مینا میں خیمے میں جا کے بیٹھوں، وہاں کتنے نمازوں کا ثواب ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں تو نہیں جاتا۔ اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہو۔ 8 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ مینا چل۔ اب مینا میں اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے یہاں دونوں نمازیں اپنے الگ الگ وقت پر پڑھ لیکن قصر کر، الگ الگ وقت، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، لیکن قصر کر۔ پھر اگلے دن یعنی یہ 5 نمازیں یہاں پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دی، عرفات میں جا، وہاں ہمیں ہر صورت ظہر تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب مینا میں جب انسان جاتا ہے، عرفات میں جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے ظہر جب پڑھے قصر بھی کر، جمع بھی کر۔ ایک طبقہ نہیں کرتا، ان کو مولوی یہاں پٹیاں پڑھا۔ اصل دین کیا ہے؟ مولوی کے فتوے کا نام، اللہ کی قسم مولوی کے فتوے کا نام دین نہیں ہے، امام کے فتوے کا نام دین نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کے فتوے کا نام دین ہے۔ آپ جو فتوہ دیں گے وہ دین ہے، باقی جو کچھ کہیں گے وہ دین نہیں ہے۔ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض، اپنے اپنے وقت پر فرض ہے۔ گویا ظہر کے وقت میں ظہر فرض، عصر فرض نہیں ہے، عصر کے وقت میں عصر فرض ہے، ظہر فرض نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے ظہر پڑھ 2 رکعت اور فوراً بعد عصر پڑھ 2 رکعت۔ یا اللہ میں عرفات میں مغرب تک ہوں، عصر بھی میری ادھر آئے گی، میں عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے ظہر کے ساتھ پڑھ۔ اب ظہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی ظہر کے ساتھ، اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگی مغرب تک۔ اب یہ دوسری بات، پہلی بات یہ کہ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا۔ اب جب مغرب کا ٹائم آ گیا عرفات میں، تو آپ نے صحابہ سے نماز پڑھے بغیر، صحابہ سے کہا اپنے اپنے سامان اونٹنیوں پر لا دو اور کوچ کرو۔ حضرت بلال آ گیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول مغرب کو بھول گئے۔ بلال آ گیا اور کہا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نماز۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل اونٹنی پہ سامان رکھو اور چلو۔ سب چلے گئے۔ اب کہاں گئے؟ مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جب گئے تو مغرب کا وقت نکل چکا، عشاء کا وقت آ چکا۔ اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی، پھر مغرب کے بعد کی سنتیں چھوڑ دی۔ جب بھی 2 نمازیں آپ جمع کریں گے تو پہلی نماز کی جو بعد والی سنت ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے۔ مغرب کے بعد کی سنتیں آپ نے چھوڑ دی، پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھا، عصر کو ظہر کے ساتھ مقدم کر کے پڑھا، مغرب کو عشاء کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھا۔ اب دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا، دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا۔ اب آپ کہیں گے کیا بے وقت نمازیں پڑھنے کا نام حج ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا، مسئلہ یہ سمجھایا کہ دین نہ تو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنے کا نام ہے، نہ دین کسی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر دین ہے تو صرف اور صرف محمد عربی کی پیروی کا نام ہے، بس۔ یہ مسئلہ حج کا پورا فلسفہ اگر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ دین اصل کیا ہے۔ رسول اکرم کی پیروی، اسی کا نام دین ہے۔ اور سچی بات ہے، ہم اسی لیے
یہ مسجدیں باقی کیا دیوبندیوں کی مسجدیں بریلویوں کی مسجدیں چھوٹی نہیں ہیں کہ ہم اس میں آ نہیں سکتے، آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ اگر ہم سارے وہاں جا کے پیچھے بولے آمین، وہ تو سارے پریشان ہو جائیں، یہ ادھر کیا مصیبت آ گئی، ہو سکتا ہے آدھوں کے وضو بھی ٹوٹ جائے، پھر اگلے دن ہمیں وہاں کھڑے بھی نہ ہونے دیں، آنے بھی نہ دیں۔ پھر وہ نماز ان کا امام بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھا، سنت کے مطابق نہیں پڑھا۔ دیکھیے ایمانداری سے بتائیں، اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے، جو اس کی یاد ہے، وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں ہوتی ہے؟ سوچ کے بتانا، دل میں۔ اور دل دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، دل سینے میں ہے یا کسی کا نیچے پیٹ کی طرف بھی اترا ہوا ہے؟ اب میرا تیسرا سوال کہ اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے۔ ارے پیٹ تھام کے تو سبھی یاد کرتے ہیں۔ ہم دکان کھولتے ہیں پیٹ کے لیے، مسجد میں بچے پڑھاتے ہیں پیٹ کے لیے، ہل چلاتے ہیں پیٹ کے لیے، نوکری کرتے ہیں پیٹ کے لیے، ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے پیٹ کے لیے، سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ارے 10 منٹ کے لیے مسجد آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی بھرے گا۔ دل تھام کے رب کو یاد کیا، دل تھام کے رب کو یاد کیا۔ اور صحابہ بیان، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، آپ نے جب نماز پڑھائی وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر رکھا۔ حدیث بھری پڑھی ہمیں۔ اور پھر انڈیا کے اندر مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز عدالت میں باقاعدہ ایک کیس جیتا تھا۔ محلے میں اہل حدیثوں نے مسجد بنوائی، لیکن اہل حدیثوں کی تعداد تھوڑی تھی، پیسہ انہوں نے دیا، پلاٹ انہوں نے لیا، سب کچھ انہوں نے کیا، تعداد کم تھی۔ بعد میں جو دوسرے حنفی لوگ ہیں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، جی یہ مسجد جو ہے ہمیں ملنی چاہیے، چونکہ ان کے تھوڑے سے نمازی ہیں، ہمارے نمازی زیادہ ہیں، ہمارے نمازی زیادہ ہیں۔ اور واقعی ان کے نمازی زیادہ تھے، لیکن اس کی میں گھر بناؤں، میں اکیلا ہی گھر میں رہنے والا ہوں، دوسرے آ جائیں وہ جو بولیں گے جی ہمارے یہاں 10 گھر ہیں لہٰذا یہ گھر بھی ہمیں ملنا چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جب میں نے پلاٹ خریدا، میں نے پیسے لگائے بنانے پر بھی، پلاٹ پر بھی، تو میرا۔ مولانا مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، بڑے مناظر تھے بہترین۔ عدالت میں کیس چلا گیا، جج نے بھی یہی فیصلہ دیا، جی ٹھیک ہے، جس کی نمازیوں کی اکثریت زیادہ ہے محلے میں، علاقے میں، تو مسجد انہی کو ملے گی، لیکن ایک تاریخ دے دی کہ مجھے اس تاریخ تک مردم شماری چاہیے اس علاقے کی۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فوراً جج سے کہا کہ جج صاحب، آپ چونکہ غیر مسلم ہیں اور آپ کو تو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان سے کوئی نشانی پوچھ لیں، ہم سے بھی کوئی نشانی پوچھ لیں کہ ہماری نشانی کیا ہے اہل حدیثوں کی اور ان کی نشانی کیا ہے، پھر وہ تعداد ہم گن لیتے ہیں۔ تو ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری نشانی یہ ہے، ہم سارے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حنفیوں سے کہا ٹھیک ہے، بولے ہاں ٹھیک ہے جی، یہ سارے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور جو ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ سارے کے سارے حنفی ہیں۔ اب ان کی تعداد زیادہ تھی، ناف پہ ہاتھ باندھنے والوں کی سینے پر کم تھی، تو مولانا ثناء اللہ نے اگلے دن، اس وقت کچھ نہیں کہا، اگلے دن جب مقدمہ پیش ہوا مردم شماری کا، انہوں نے گن کے بتایا، تو ثناء اللہ مرسلی نے کہا کہ ان کے گھر میں جتنی عورتیں ہیں وہ ساری اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے نشانی یہ بتائی ہے کہ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور جو ناف پہ باندھتے ہیں وہ حنفی ہیں۔ ان کی عورتیں ساری اہل حدیث ہیں، ہماری عورتیں بھی اہل حدیث ہیں، اور ہمارے مرد بھی اہل حدیث ہیں، تو ہماری تو تعداد 3 گنا زیادہ ہے ان سے۔ ان کی تعداد، وہ کیس جیت گئے الحمدللہ۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک نشانی تو بنائے نا، علامت تو بنائے نا، کہیں ٹھہرے تو صحیح، لوگوں کی سنی سنائی پہ نہ رہیں کہ رفع الیدین ہم اس لیے نہیں کرتے کہ منافق آتے تھے بغل میں بت چھپا کر آتے تھے، رفع الیدین اللہ کے رسول نے کرائی تاکہ بت گر جائیں اور نماز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر بت گرتے ہیں رفع الیدین سے تو پہلی رفع الیدین میں گر جانے چاہیے یا نہیں گرنے چاہیے؟ پہلی میں گرنے چاہیے کہ نہیں گرنے چاہیے؟ تو جو پہلی بت گرانے والی تھی وہ تو تم اب تک کر رہے ہو، جو بت گرنے کے بعد ہے رکوع پہ جانے والی، رکوع اس کی تو مخالفت کر رہے، اس کی مخالفت کر رہے۔ پھر یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ رفع الیدین کا پس منظر یہ ہو کہ منافق بغلوں میں بت چھپاتے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایسے بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بغلیں نہیں اٹھائی۔ بت گرے گا جب بغل اٹھے گی، رفع الیدین ایسے تو نہیں ہوتی، رفع الیدین ایسے ہوتی۔ اب میں کوئی چیز مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اب میں یہاں بغل میں رکھتا ہوں، 1000 رفع الیدین مجھ سے کرا لو، یہ نہیں گرے گا، یہ نہیں گرے گا، اس لیے کہ رفع الیدین بغل اٹھا کر نہیں کی جاتی، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جب بھی دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں نا، اس میں جو فوج فاتح ہوتی ہے وہ شکست خوردہ فوج سے کہتے ہیں ہینڈز اپ۔ یہ دنیا کا مانا ہوا رول ہے کہ جب سامنے والی فوج ہینڈز اپ ہو جائے گی، دشمن فوج اس پہ فائر نہیں کرے گی، گرفتار کرے گی، فائر نہیں کرے گی، وہ اپنے ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اپنی شکست کو اور تیری فتح کو، اپنی کمزوری کو اور تیری طاقت کو میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب بندہ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں ڈی سی ہے، کمشنر ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کچھ بھی ہے، تھانے دار ہے، ایس ایچ او ہے، کچھ بھی ہے۔ اب مسجد میں آتا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور پھر ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے اللہ تو بڑا میں چھوٹا، تو جیتا میں ہارا، تو طاقتور میں کمزور، میں نے اپنی شکست تیرے آگے مان لی، تسلیم کر لی۔ پھر اللہ اکبر کر کے اسی طرح رفع الیدین کر کے رکوع کو جاتا ہے، یا اللہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں تیری جناب میں، لیکن جب میں رکوع سے اٹھوں، سجدے سے اٹھوں، نماز سے جاؤں، میں خالی ہاتھ آیا ضرور ہوں لیکن خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا، تو مجھے یہاں سے جھولیاں بھر کے بھیج۔ اور اللہ رب العالمین بھی پھر لاج رکھتا ہے، نماز سنت کے مطابق کیجیے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ، بخاری کی جو 3-4 روایتیں ہیں نا، وہی کافی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ۔ اور آپ جب نماز شروع کرتے، رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور ایک روایت میں ہے اذا قام من الرکعتین، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، رفعہما کذالک، اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے جس طرح پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ لہٰذا اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کیجیے، دلیل پوچھنے کی، مانگنے کی عادت ڈالیے، دلیل کو پرکھنے کی عادت ڈالیے، اور مطالعہ کیا کیجیے، دین کا ضرور مطالعہ کیجیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، احادیث کے تراجم پڑھیے، علماء کا احترام کیجیے، علماء کی عزت کیجیے۔ ہم نے آپ لوگوں کو تقلید سے روکا ہے، تعظیم سے نہیں روکا ہے۔ علماء کی تعظیم کیجیے، احترام کیجیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان سے دعائیں کرائیے، اپنے بچوں کے سروں پہ ان علماء سے ہاتھ پھروائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ان کے اثرات آپ کی اولاد میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجدوں میں ان نیک لوگوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا پانی دیجیے۔ ایصال ثواب کا ایصال ثواب کا شرعی طریقہ، فوت شدگان کی طرف سے قربانی، تکبیر اولیٰ میں کانوں کو ہاتھ لگانا،
کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، یہ سکول کے زمانے میں ہوتا ہے، مسیں جب بچوں کو سزائیں دیتی ہیں تو وہ کان پکڑوا کے کھڑا کر دیتی ہیں، اسٹول پہ، ٹیبل پہ، بینچ پہ۔ یہ نماز میں اللہ نے آپ کو سزا نہیں دی، آپ تو محبت سے آتے ہیں، کان پکڑنے نہیں ہیں، کانوں یا کندھوں کے برابر تک ہاتھوں کو اونچا کرنا ہے، رخ سیدھا رکھنا ہے قبلے کی طرف، اور کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اس کا نام رفع الیدین ہے، کان پکڑنے نہیں۔ اور پہلا سوال یہ تھا کہ ایصال ثواب، دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 اعمال ایسے ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑا تواضع کا بھی ہے، ویسے اگر تھوڑی دیر سویر ہو بھی جائے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ماشاءاللہ انتظامیہ نے بڑا اچھا کیا ہوا ہے، آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، تو اس لیے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں انسان۔ ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ایسی چیز کر گیا وہ مرنے والا کہ وہ فوت ہو گیا لیکن وہ چیز باقی، راستے میں سایہ دار درخت لگا دیا، لوگ آتے ہیں سایہ لیتے ہیں، اس کے نیچے برما لگا دیا، لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں، اس کو ثواب ہو رہا ہے۔ مسجد بنوا گیا، وہ بھلے فوت ہو گیا، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک مسجد وہ مدرسہ وہ چیز رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ ایک فرمایا والد صالح، نیک اولاد جو اللہ رب العالمین کسی کو دیتا ہے، وہ اگر نیک راستے پر لگا گیا ہے تو وہ اولاد جب تک جو نیکی کرتی رہے گی وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دیتا رہے گا۔ ایک فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، وہ اپنے پیچھے اگر ایسا علم چھوڑ گیا کتابوں کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مالی تمام صدقہ، جتنے بھی مالی صدقات ہیں اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ مالی صدقہ جو ہے وہ میت کو پہنچتا ہے، بشرط کہ میت شرک پر نہ مری ہو، توحید پہ فوت ہونے والا جب توحید پہ فوت ہوا ہو، اس کے ورثاء یا اس کے دوست کوئی بھی اس کی طرف سے اگر کوئی مالی صدقہ کرتے، اس کی طرف سے مسجد میں پیسہ ڈالتے، اس کی طرف سے کسی یتیم کو کپڑا پہناتے، اس کی طرف سے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ سب اس کو ثواب ملے گا۔ پانچویں چیز یہ جو قربانی کا خاص طور پر پوچھا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دمبے منگوائے 2، چت کبرے تھے اور سینگوں والے تھے، خصی تھے، اور ان کے منہ کا حصہ کالا، آنکھوں کا حصہ کالا، کچھ پیٹ کا حصہ کالا، سم کے حصے کالے، یعنی یہ تھوڑے سے ان کی بیوٹی کی طرف یہ علامت ہے کہ اس طرح کا جانور تھوڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو وہ جانور آپ نے منگوائے اور ان کو ذبح کرتے وقت آپ نے فرمایا اللہم منکا ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، من محمد ومن آل محمد وعن امت محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرف سے ہے۔ اب اس پر علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ چونکہ امت کے اندر صرف وہ نہیں ہوتے جو زندہ ہیں، امت میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں، تو آپ نے وہ سب کی طرف سے قربانی کی، تو گویا میت کی طرف سے قربانی ان کے ہاں کی جا سکتی ہے۔ اور اس پر اگر آپ کو مزید تحقیق چاہیے تو ڈاکٹر علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل الہی صاحب، اسلام آباد میں جو ہوتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مسائل قربانی یا احکام قربانی، صحیح نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً مسائل قربانی ہے،
تو اس کے اندر بھی انہوں نے 2-3 صفحات ایسے لکھے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت نہیں ہے تو کیا ایسا کرنا بدعت کہلائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے حدیث سے ثابت، لیکن اس حدیث پر کلام، ترمذی کی روایت ہاتھ چہرے پر پھیرنا اس کلام، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو اشارے سے یا استنباط اس سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دامن پھیلاؤ۔ انہوں نے ایسے قمیص کا دامن، جیسے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں جھولی پھیلاؤ، تو جھولی پھیلائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں، نہ کوئی آٹا تھا، نہ چاول تھا، نہ چینی، کچھ بھی نہیں، فضا میں ایسے 3 چلو بھرے اور اس کی جھولی میں ڈالے، 3 چلو جھولی میں ڈالے۔ پھر اور یہ بخاری کی روایت، پھر آپ نے اسے فرمایا ابو ہریرہ اس دامن کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے۔ پھر انہوں نے اس دامن کو قمیض کو لائے سینے کے قریب اور ایسے اس کو مسل دیا، گویا آپ نے جو 3 چلو ڈالے تھے اس کو انہوں نے سینے سے مسل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور میری ساری زندگی کا آخری دن، مجھے نہیں یاد کہ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے میں نے کبھی کچھ سنا ہو اور پھر میرے ذہن سے وہ محو ہو گیا ہو، مجھے وہ بھول گیا ہو، اس کے بعد میں نہیں بھولا ہوں۔ اس سے لگتا ہے دعا اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اپنا ایک وجود۔ آپ نے جب چہرے پہ ہاتھ پھیرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پلے باندھ لیا، وہ چیز آپ نے قبول کر۔ مثال کے طور پر آپ نے ایسے دعا مانگی، اول تو کچھ لوگ میں نے دیکھا یوں مانگ رہے، یوں چیز جو آتی ہے وہ بیچ میں آتی ہے، اور اللہ کے رسول کا سنت طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ دونوں ہتھیلیوں کے جو نچلے حصے ہیں وہ ملاتے تھے، ہاتھوں کو آگے بڑھا، جیسے بالکل کوئی بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے کسی دینے والے کے سامنے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پر میرے آگے اس طرح ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، اور پھر وہ جو چیز اللہ دیتا ہے وہ آپ نے ایسے مانگی، اول تو وہ آپ کے ہاتھوں میں آئی نہیں، وہ ساری بیچ میں گری، اور اگر تھوڑی بہت کہیں پاؤڈر ہاتھوں کو لگ بھی گیا تھا تو آپ نے پھر ایسے، جب مولوی دعا ختم کرتا ہے تو ایسے، یعنی وہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی پیچھے پھینک کے چلے گئے، پلے کچھ بھی نہیں آیا، ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ آپ دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ اس کو، بے شک وہ روایت ضعیف ہے، لیکن جیسے ابو ہریرہ والا دامن سینے سے لگانا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، اور اٹھاتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام بھی کرتے اور ہاتھ اٹھاتے، اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ بعد میں کیا کرتے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، اور تھوڑے استنباط سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ نے کچھ مانگا ہے تو آپ اسے پلے باندھیں، ایسے پھینک کے ہاتھ چھوڑ کے چلے جائیں، اس کا وہ مقصد نہیں ہے مانگنے۔ اس پہ کوئی اور سوال تھا؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سلام دونوں طرف پھیرنا، دونوں طرف اور ایک طرف، دونوں ثابت۔ بس جی، دعائے مغفرت کیجیے حافظ محمد زبیر صاحب اور ان کی بیگم ہارون سلفی صاحب۔ بس جی، دعا کے بعد تو پھر سوال نہیں ہے جی۔ یہ پنجاب میں ہی ہے، ہمارے یہاں کراچی میں نہیں ہے۔ ہاں پنجاب میں تو پھر پنجاب والے بتائیں گے نا بھائی۔ دیکھیے جو لوگوں نے شک ظاہر کیا ہوا ہے نا، وہ 100% غلط، وہ 100% غلط۔ وہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہی نہیں نا کہ کس نے قتل کیا، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں کس نے قتل کیا۔ اب باغی گروہ جو ہے، باغی دونوں طرف تھے، حضرت علی کی طرف بھی تھے، حضرت معاویہ کی طرف تھے۔ باغی مسلمان نہیں تھے، وہ باغی جو تھے وہ منافق تھے،
جو دونوں گروہوں کو لڑانے کے لیے دونوں طرف موجود تھے. آپس میں وہ ایک تھے منافق، لیکن یہ کہ جی یار تم 4 حضرت علی کی طرف چلے جاؤ، 4 ہم حضرت معاویہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی صلح نہیں ہونے دینا، جنگ کروانی. وہ ہے قتل کرنے والے، اور وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ بندہ کون. تو جب حدیث میں اس کا نام نہیں ہے تو میں کیسے ذکر کر سکتا ہوں؟ باقی یہ جو معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شک ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا شک ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. بس